ہاللیلویا۔ آپ اسی کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ اچھا میں بھی خوش ہوں۔ واپس آپ کے ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے سنڈے میں نے آپ سب کو مس کیا۔ مینوں کیسے کیتا یا نہیں؟ لیکن میں نے آپ سب کو بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ جب میں اپنی کلیسیا میں آ جاتا ہوں تو پھر میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں۔ اگر میں باہر آتا تو میری روح بے چین رہتی ہے، لیکن جب میں گرجے آ جانا اپنی کلیسیا سے پھر میں سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ اردو جی کو پتہ نہیں کہ کہنے سکون مل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج صبح جو خدا نے میری روح میں ڈالا، ایک کلام خدا نے میرے نال آندیا کیتا گڈی چ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تیار ہے سب؟ پھر حوالہ کٹو پڑھیے فلپیوں کا خط دوسرا باب 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک اس کو تلاوت کریں گے۔ فلپیانز چیپٹر 2 ورس نمبر 12 to 17، یعنی فلپیوں اودا دوجا باب تے 12ویں آیت تو لے کے 17ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ حوالہ کٹو پڑھیے، بڑی خوبصورت گلاں لکھی ہیں دیش۔ فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے، پس اے میرے عزیزو، پڑھیں گے سب، پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں، میری نہ کہ میری حاضری میں بلکہ، اور بولو تو صحیح، میرے پتہ بڑے لوگ نہیں سڑھائے، میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیے کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند کا کلام آسود میرے اور آپ کے لیے، اس نے کہا کہ نہ صرف میری حاضری میں، یعنی جب میں ہوا تو تم بھاج بھاج کے کام کریں، بلکہ میری غیر حاضری میں زیادہ کرنا۔ میری غیر حاضری میں میڈر صاحب مجھے فون کر کے پوچھا تھا، کہتے ہیں تعداد کٹ سی۔ کلام کہتا ہے نہ کہ میری حاضری میں، تو جب میں آیا وہاں تو تم پاج پاج کے آئیں، پاج پاج کے کام کریں، میری غیر حاضری میں زیادہ کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ لیکن ہم جس آیت پر غور کریں گے
وہ ہے 15ویں آیت، جس میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے تاکہ تم بے عیب بولے اور ٹیڑے کجرو لوگوں میں خدا کے بے لطف فرزند بنے رہو، تاکہ تم دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دو۔ کس کی مانند؟ کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ جی میں چراغ بن کے دنیا چلاواں؟ ہیلیلویا۔ تے پھر آج گل غور نہ سنی گے، یہ چراغ بن کے رہنا دنیا چ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کیسے چراغ بن کر دنیا میں رہیں گے، کیسے آپ کی روشنی لوگوں تک جائے گی؟ یہ سوال ہے، اسی سوال پر غور کریں گے کہ آپ کیسے بے نقص فرزند بن کر دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یا پہلی چیز، چراغوں کی طرح دکھائی دو یا اپنی روشنی لوگوں کو دو۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر چراغوں کی مانند دکھائی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس نے لکھی، تمہارے اندر فرما برداری کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کس کا ہونا؟ کس کا ہونا؟ وہ کہتا ہے بس اے میرے عزیزوں، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، ایسا مطلب ہے تو کر دیں۔ اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فلپی کے جو ایماندار تھے یہ فرما برداری میں تو تھے، خداوند کا پیغام ان کو پالوس نے دیا، لیکن ان کے اندر ایک مسئلہ بھی چل رہا تھا، وہ مسئلہ آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ ایماندار تھے، خدمت گزار تھے، نجات یافتہ لوگ تھے، لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی تھے۔ ان کے اندر لڑائی جھگڑے بھی، اس کو انہوں لکھنا پیا کہ جو میں ہوا وہ تو بڑے فرما بردار رہتے ہیں، میری غیر حاضری میں بھی رہا کرو، تب جا کر تم دنیا میں نوروں کی طرح یعنی چراغوں کی طرح، جیسے چراغ روشنی دیتا ہے اسی طرح تم روشنی دو گے۔ اگر فرما بردار نہیں ہو تمہاری روشنی کبھی بھی لوگوں تک نہیں جا سکتی۔ اگر تم فرما برداری کرو گے تمہاری روشنی لوگوں تک جائے گی، تم چراغوں کی مانند دکھائی دو گے، الگ نظر آؤ گے دنیا کے اندر۔ ہاللویا ہاللویا۔ اس نے کہا تم نجات یافتہ ہو، نجات پا چکے ہو، نجات کا کام چپ چاپ کیے جاؤ، تم لڑتے ہو، لڑائی جھگڑے ہیں، رویے ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، میری غیر حاضری میں ٹھیک رہتے ہو، بعد میں پھر لڑنا لگ کر دے چپ بھی کر کے۔ ہیلیلویا، بولو تو صحیح ہیلیلویا ہیلیلویا۔ حالے اتنی ٹھنڈ نہیں ہوئی جتوں میں آیا ہوں تو بڑی ٹھنڈ دی، ایتھے تو کچھ بھی نہیں، یقین مانو تو تین سویٹر پا کے جیکٹاں پا کے ٹھنڈ نہیں ضرور دی، ایتھے تو شکر ہے کپڑے کے باہر ہیں۔ ہیلیلویا۔ سو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات یافتہ لوگ عملی زندگی نہیں گزار رہے تھے، عملی پاکیزگی نہیں تھی، خدمت کر رہے ہیں، نجات پائی ہے، لیکن زندگی میں لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، حسد بھی ہے، مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نجات یافتہ ہو، چپ چاپ نجات کا کام کیے جاؤ۔ ایک ہی بندے نے سمجھ آئے، ادھروں آیا ہے ہیلیلویا، اور کس نے نہیں آئے؟ آئیے یا نہیں؟ تو پھر بولو ہیلیلویا، نعرے بھی ڈٹ ڈٹ کے مار دیو ہیلیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا۔ پالوس رسول لکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی میں رہو، فرما برداری میں رہو، اور جب تم فرما بردار رہو گے تو پھر خدا تمہیں دنیا میں نور کی طرح چمکائے گا۔ ہاللویا۔ تم چراغوں کی مانند الگ ہی دکھائی دو گے، تمہارے اندر سے الگ روشنی آئے گی۔ وہ کہیں گے یہ بندہ، یہ بندی، یہ بہن، یہ برا، یہ منڈا کچھ ڈفرنٹ ہے، کچھ الگ ہی نظر آتا ہے۔ الگ کیوں نظر آتا ہے؟ کلام کہتا ہے تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دو گے، یہ مطلب ہے دنیا نیرے چیزے، تم چراغ ہو۔ ہاللویا۔ کتنے لوگ چراغ بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ ہاں تو پھر کہا اور نہ سنتی یہ چراغ بن کے رہنا ہے۔ اگر آپ فرما بردار رہیں گے،
میں آپ کو بتاؤں آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، خداوند آپ کو کامیاب کرے گا۔ ہاللیلویہ، آپ کی کامیابی الگ نظر آئے گی۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرما برداری میں پہلی بات جو اس نے کی، کہتا ہے میری غیر حاضری میں بھی فرما برداری کیا کرو۔ جب میں حاضر ہوتا تب تو فرما برداری کرتے ہو، لیکن جب میں نہیں ہوتا میں کدھر ٹوٹ جاتا ہوں، اس تو بعد بھی فرما برداری کرنی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ حالو اس نے لکھا میری حاضری میں، بلکہ اس سے زیادہ میری غیر حاضری میں کیا کرو؟ ڈرتے ہیں اور کانپتے ہوئے نجات کا کام کیے جاؤ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم خدمت میں ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں نافرمانی ہے، بہت ساری چیزوں میں فرما برداری بھی ہے، لیکن جہاں نافرمانی ہے، نافرمانی گناہ ہے۔ اور ایسی بیٹی، ایسا بھائی، ایسی بہن، ایسا خدمت گزار جس میں فرما برداری نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ سٹل ایک ہی جگہ رہ جائے گا، وہ آگے کبھی نہیں بڑھ پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آڑی خدمت بچ جائے، تسی اگے جاؤ، خدا استعمال کرے، تو پھر فرما برداری میں آنا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ فرما بردار نہیں رہیں گے، خدا کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ اگر آپ فرما بردار ہیں، یقین مانے آپ کو وہاں استعمال کرے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاللیلویہ۔ رات کو خدا نے ایک بڑا عجیب کام کیا، یہ بعد میں ڈسکس کروں گا گواہی کے طور پر، کہ جی ایک فیملی میں تھا، خدا نے وہاں یہ کام کیا رات کو۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم فرما بردار رہو۔ کیا رہو؟ فرما بردار۔ اور جب آپ فرما بردار رہیں گے، یقین مانے خدا آپ کو قوت دے گا کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ لیکن دوسری کو نہیں، میرے کو نہیں ہونا، بڑا مشکل ہے، نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں گے مشکل ہے، تو بائبل کہتی ہے کوئی ایسا کام نہیں جو تیرے لیے مشکل ہو، یسوع میں سب ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم راست رہیں، سارے کاموں کو انجام دیں، اور بڑی وفاداری، فرما برداری کے ساتھ خدا کی کیا کریں؟ خدمت گزاری کا کام کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں میں کیا دیکھتا ہے؟ کی ویدہ ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں میں کیا دیکھتا ہے؟ خدا یسوع کے پیروکاروں میں کیا دیکھتا ہے؟ کس کس نے یسوع کو قبول کیا؟ کس کے پیروکار ہیں؟ یسوع کے، یسوع کو مانتے ہیں، یس، خدا باپ کو مانتے ہیں۔ خدا باپ یسوع کے پیروکاروں میں وفاداری دیکھتا ہے کہ میں وفادار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تے جیڑا بندہ وفادار ہوتا ہے نا، پاویں کڑی کے تے پاویں منڈا ہے، یقین مانے اسے چراغوں کی طرح دنیا میں چمکا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ وفادار رہیں۔ آپ کو پتہ ہے خدا نور ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا نور ہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر بھی تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ حوالہ پڑھی کر کے نکالے، پہلا یوحنا پہلا باب 5 سے 7 آیت پڑھیں ذرا، ایک ذرا غور کریں۔ پہلا یوحنا، اے یوحنا دا خط ہے، پہلا خط، اور دا پہلے باب میں 5 تو 7 آیت۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں، ہاں سنو، پیغام کیے، سن کے جڑا پیغام تمہانوں دین لگے وہ کیے، وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے۔ خدا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ نور ہے، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ایک کوئی بندہ رکھے پاس رہے، ہم کہہ گئے پور پڑھتے کے لوگ بائبل کہنے رہی، میں نہیں کہا، ان کہا تھا تو جھوٹے ہو تسی۔ اگر بندہ کہنا جی میں ایماندار، شکر ہے نجات پائی ہے، لیکن کام میں اندر کھاتے دوجے ہی نہیں، تو پھر
کی ہے, وہ کہتا ہے جھوٹے ہو, اور حق پر عمل نہیں کرتے. حق کی ہے, حق پر عمل, حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب سچائی ہے. تو سچائی کے عمل کو نہیں کیتا, تو جھوٹا ہے. جی آگے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں, اے اگر لگی دے, اے اگر, جی نور میں چلیں نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے, جس طرح کے وہ نور میں ہے, تو ہماری آپس میں شراکت ہے. ہیں کدھے نال؟ ہماری آپس میں نور جتے ہیں لیکن آپس آپس نہیں, آپس بولو تو صحیح, آپس آپس نہیں, لیکن نور جتے ہیں. وہ کہتا ہے جڑا آپس ہی نہیں شراکت رکھتا, نور جی کتوں آ گیا؟ تو کیڑی تعلیم لئی پھر؟ یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے. اگر تو نور میں ہے تو پھر آپس سے بھی میل ملاپ. ہیلیلویا تو بولو, ہیلیلویا, ہیلیلویا. تے آپس ہی ایک دوجے پیچھے گلاں, ایک دوجے تو حسد تے لڑائیاں تے پلاننگاں تے منصوبے, تے تو کیڑی شراکت ہے تے کیڑا نور ہے؟ تو طریقی جے. آپس میں اگر شراکت نہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہے, بائبل کہہ رہی ہے. اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے ہیلیلویا, پاک کرتا ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک. اگر آپ کہتے ہیں جی شکر ہے خدا دا, میں نیرے جو نکل آیا, ہون تاریکی جو باہر آ گیا, شکر ہے میں نور کی زندگی بسر کر رہا, لیکن اگر آپس میں میل ملاپ نہیں, شراکت نہیں, دینا مطلب ہے تم نیرے چاہیے. نور شور کو نہیں, روشنی نہیں ہے. بولو تو صحیح, روشنی نہیں ہے. اچھا باپ نور ہے, اب وہ بیٹا بھی نور ہے. ہیلیلویا. خدا کیا ہے؟ ہاں یوحنا لینے کا اس میں تاریکی نہیں ہے, وہ نور ہے, روشنی دیتا ہے. اچھا بیٹا بھی نور ہے. اس نے یوحنا کی انجیل 8ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں کہا, یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا, دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں ہرگز نہ چلے گا بلکہ دنیا کا نور پائے گا. ہیلیلویا. بیٹا کیا؟ باپ کیا؟ باپ بھی نور, بیٹا بھی نور, اور جو یسوع کے وسیلہ سے ایمان لے آتے ہیں وہ بھی نور. ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ بھی چراغوں کی طرح نور بن جاتے ہیں, چمکنے لگ جاتے ہیں, روشنی دینے لگ جاتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا میں دنیا کا, ہاں حوالہ لکھا ہوا یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 12ویں آیت, جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں ہرگز نہ چلے گا, زندگی کا نور پائے گا. اس لیے باپ بھی نور, بیٹا بھی نور, اور جو بیٹے کے وسیلہ سے خدا باپ پر ایمان لاتے ہیں وہ نور کے فرزند بن جاتے ہیں. اس لیے ہم بھی نور. کونتے ہیلیلویا بولو, ہیلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہیلیلویا. اچھا ایک نور جڑا ہے ایک اینجے اندر نہیں آتا. نور کیسے آتا ہے ہمارے اندر؟ جب اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, تو جب تو یسوع کو قبول کر لیا تو نور تیرے اندر آ گیا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اچھا جب اندر آ گیا ہے تو پھر تیری روشنی تیرے اندروں نکلے گی, لاٹا مارے گی. یہ روشنی آپ کے اندر سے دکھائی دے گی, لوگ دیکھیں گے. تو کئی لوگ نے دعویٰ کھا دے, شکر ہے جی میں قبول کیتا ہے. اگر نور کو تو نے قبول کیا ہے, تیری زندگی تو ابھی بھی اندھیرے میں ہے. اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر. اچھا جڑا یہ تاریکی ہے نا, نیرا جڑا ہے, ایک چیزاں کو لکا کے رکھنا ہے, چیزاں کو ہاں چھپا کے رکھتا ہے. نیرے دے وچ شیواں نظر نہیں آندیاں, چیزاں کدوں نظر آندیاں نے جدوں روشنی ہوئے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جدوں روشنی اندر آندی ہے نا, یسوع کو قبول کر دیو, پھر یسوع کہتا ہے بیٹا ماں اچھا نسوار بھی تینوں چھڈنی پے, اے 1 to 1 بھی تینوں, اے گپی تینوں, اے فلانی شاید تینوں, اے گالیاں گولیاں تینوں, ہیں یہ پہلا تینوں کیوں
نہیں سی پتا کہندا جی جدوں دا میں یسوع نو قبول کیتا ہے میں فلانی شے چھڈ دتی ہے جدوں دا میں یسوع نو قبول کیتا ہے میں فلانی شے پتہ کیسے چلا جب نور تیری زندگی میں آیا تو نور نے روشنی ڈالی کہ بیٹا یہ کمیاں ہیں انہاں کو دور کر تے پھر پتہ چلیا ہوئے اسی تے نیرے کی زندگی بسر کرتے ہیں ہاللویہ 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 خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع کو قبول کر کے ہر روز درجہ بہ درجہ یسوع کے ہم شکل بنتے جائیں آمین کیونکہ یسوع کیا ہے دنیا کا میں آپ کو بتاؤں نیرا جینا زیادہ گوڑا ہے نا گوڑا سمجھتے ہیں پنجابی لفظ ہے گہری تاریکی کی ہاں گوڑا یعنی گاڑا ڈارکنس زیادہ گہرا اچھا جنہ زیادہ گہرا ہوئے گا انی روشنی زیادہ ہوئے گی ہاللویہ ہاللویہ جنہ زیادہ گہرا میرا روشنی بھی اس تو زیادہ اس لیے ہم پہلے تاریکی میں تھے لیکن اب ہم نور میں ہیں ہاللویہ خدا ہمیں نکال کر لے آیا ہے کیونکہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے نور کتنے چمکیا تاریکی میں ہم پہلے تاریکی تھے تاریکی یعنی نیرے جیسا نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہاللویہ یعنی وہ بندہ نیرے سے نکل کے نور جا گیا وجہ کی ہے انہیں یسوع کو قبول کر لیا اور یسوع نے دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا میں آپ کو بتاؤں ایک حقیقی مسیح کی پہچان کیا ہے کیا پہچان ہے حقیقی مسیح کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کو یعنی دنیا کو ارد گرد کے ماحول کو یا زندگیوں کو کبھی بھی تاریکی میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا وہ انہوں وہ تو کٹن کی کوشش کرے گا کہ میں نے کسی طریقے بام پھاڑ کے کھینچ لواں کٹ لواں ایک حقیقی مسیح کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کو تاریکی میں رہنے نہیں دیتا پیچھے لگا رہتا ہے ٹکا لائی رکھتا ہے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں کسی طریقے کو کٹ لیا ہاللویہ تے کوئی کہتے ہیں نا چل چھاڑے نو رہن دے یہ نہیں انجی رہنا نہیں آپ کوشش کریں آپ کا خدا کبھی بھی اس کی زندگی میں کام کر سکتا ہے ہاللویہ ہاللویہ تو پہلی بات کیا ہے فرما بردار رہیں گے چراغوں کی طرح چمکائے گا آمین اگر فرما برداری نہیں تو چراغ بجھے یا تجھے ٹینشن نہ لگو چراغ تے ہے لیکن تیل تو اندر کوئی نہیں لیکن اگر فرما بردار ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں چراغوں کی طرح دنیا میں چمکاؤں گا ہاللویہ تم دنیا میں کیا ہو چراغوں کی طرح ہو تو چراغ کرتا کیے بولو تو سکھاتا کیے باقی روشنی دیتا ہے نا پھر سوچ لو روشنی دیتا ہے نا یا کچھ اور بھی دیتا ہے تم چراغ ہو کون ہو اور کہتا ہے تم دنیا میں چراغوں کی مانند ہم دنیا میں کیا ہیں میں اور آپ کیا ہیں دنیا میں چراغوں کی مانند آمین آمین ہاللویہ ہاللویہ اچھا دوسری گل پہلی گل ہو گئی فرما بردار رہیں گے چراغوں کی طرح چمکائے گا دوسری گل سب کام کتنے کام سب کام میں تھلے لکھے سب کام شکایت اور تکرار شکایت اور بولو تو شکایت اور خدمت گزار بھی بولے شکایت اور کیونکہ خدمت گزاروں میں بڑی تکرار اور شکایت ہے سب کام کنے کام شکایت اور تکرار کیے بغیر کیا کرو ہاللویہ سب کام شکایت تکرار خدا کے کام میں تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تکرار اور یہ شکایات
خطرناک ہیں، افسوسناک ہیں، بندے کو بڑی دور تک لے جاتی ہیں۔ تے جڑے بندے کی شکایتاں آ جائیں نا تے سمجھو کہ خدمت تھوڑے ٹائم دی رہ گئی ہے، وہ زیادہ دیر کاٹ نہیں کٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سارے کام کیسے کرنے ہیں؟ شکایت اور تکرار کیے بغیر سب کام کیے جاؤ۔ تم اس لیے بلائے گئے ہو، شکایتوں کے لیے نہیں، تکراروں کے لیے نہیں، بلکہ نجات کے کام کے لیے بلائے گئے۔ ہیلیلویا۔ تو یہ دوسری بات، اس کو میں نے خود شارٹ رکھا ہے، شکایت اور تکرار کی۔ لیکن تیسری گل فٹافٹ جو مین چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے 15ویں آیت، جو میں نے بتایا کہ ہم 15ویں آیت پر ذرا فوکس کریں گے تھوڑا سا۔ چراغ، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کج رو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ کس کی طرح؟ اچھا، بھولے بھی رہنا ہے تے بچنیا بھی رہنا ہے۔ بھولے بھی ہے، کہیں خالی نہ ہی رکھیا بھولا، بھولا ہوندا نہیں، ہاں ایویں نہ ہی رکھ چھڑے، یہ بڑا بھولا ہے۔ تو دے جو تسی کام میں کہو کہ کام بھولیا وغیرہ تے کام کچھ ہو رہی ہوں کہ نہ کی بھولا، یہ والا بھولا نہیں، یہ بائبل والا بھولا۔ ہیلیلویا، بولو تو سی ہیلیلویا۔ یہ بائبل والا بھولا بنے رہو، یعنی تہاڈی ذات تو کسی نے کوئی نقصان بھی نہ ہوئے تے ٹیڑے لوگاں تو بچ کے بھی رہنا ہے۔ کج رو لوگ یعنی ٹیڑے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، خدا کے نزدیک نہیں آتے، وہ لوگ، ان سے بچ کر بھی رہنا ہے اور دنیا میں چراغوں کی طرح چمکتے بھی رہنا ہے۔ ہیلیلویا۔ کہتے ہیں چراغوں کی طرح دکھائی دو۔ اچھا، لوگ کی مہنتے جے، لوگ دیکھتے ہیں ایمانداروں کو، خدمت گزاروں کو، دنیا واچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، یہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جب چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کہتے ہیں نہیں میں پاسٹر ریحان بننا چاہتا ہوں، تو میں کہنا کہ میں چاہتا ہوں تسی میرے کو بھی اچھے خادم بنو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کو پتہ ہے ہم خدمت گزار رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ خدمت گزار کی زندگی جنہیں ہے انہیں کی تو روشنی دینی، انہیں تو اپنا چراغ بند ہوئے ہیں۔ وجہ شکایات ہیں، تکرار ہے، فرما برداری نہیں ہے، چراغ بند ہے، روشنی نہیں ہے۔ این لاتے جو گرتے چھوٹی بندے کی بیٹھا۔ ہالیلویا، ہالیلویا، ہالیلویا۔ ایک گھڑی کی وجہ تو بائبل پڑھتا آ رہا ہے، سب خدا نے آج کا میرے کے رکھیں کہتا ہے بیک تو صحیح ہے کہ اے جاندے ہیں سرانا ہے تو میں کہا ٹھیک ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا، ہالیلویا۔ اچھا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو مسیح کو جنہوں نے قبول کر لیا ہے وہ ان چیزوں سے نکل جائیں، ان کی زندگی الگ۔ آپ کو پتہ ہے خدا ہمیں مسیح کے وسیلہ سے الگ کر کے دنیا کو الگ دکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم الگ نظر آئیں۔ وہ کہا کہ ہم واقعی خدمت گزار پہ اینڈ پر آئے، شکر گزاری کرتے ہیں، واقعی زندگی تبدیل ہوئی ہے، واقعی خدا کام کر رہا ہے اس کے وسیلہ سے، واقعی خدا نے اسے چنا ہے۔ لوگی کم بھیندے نہیں۔ ہالیلویا۔ اور جب ہم قبول کر لیتے ہیں مسیح زندگی میں آ جاتا ہے اور روشنی چمکنے لگتی ہے۔ آمین۔ تم دنیا میں چراغوں کی مانند روشنی دیتے ہو اور تمہاری روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ روشنی کیوں آتی ہے؟ ہالیلویا۔ باپ کی طرف سے جلال آتا ہے اور یہ منقص ہوتا ہے۔ کدی تسی دیکھیں اکثر ہم بچپن میں کرتے ہوتے تھے، سورج جو ان کا کے شیشہ وہاں کی تھے دوار تے لشکارے مارنے سن۔ کنے بندیاں نے کیتا ہے کام؟ سارے نے۔ ہاں، اچھا وہ جڑی دوار تے روشنی پینڈی ہو کسی ہے جی کدی ہے
کہ دیے دوبار دیے نہیں دوبار دیتے نہیں لیکن پینٹ ہی کتنے دے آنٹی کتوں ہے اتوں آئی شیشے نے لئی چینج کر کے کدھر کر دیتی ہیں جی اتوں ادھر آندی ہے تے اگوں ایج کردی جی ہاللویا ہاللویا اتوں اینج تے اگوں اینج اینج کردی جی غور کرو خدا نور ہے بیٹا بھی نور اور اس نے جب ہمیں چنا تو کہتا ہے تم چراغ ہو ہاللویا جاؤ چمکو روشنی دو لوگی تواڈے کول آن گے ہاللویا آمین اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام آج صبح ہمیں واضح طور پر یہ سکھاتا ہے کہ ٹیڑے لوگوں سے کجروں لوگوں سے جو گمراہ ہیں بھٹک چکے ہیں ان سے بچو اچھا ایک منڈا مسیح کو لیندا ہونا متی کی جلد 17 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پیو لایا مجھے پہلا شاگرداں کو لے کے گیا شاگرداں کو بدرو نہیں نکلی مسیح کو آیا کہتا میں تے رحم کر میرا منڈا جوان ہے بدرو جی تے پھاٹی مروڑ دیندی ہے کدی آگ چھپاندی ہے کدی پانی تے ڈبوندی ہے اگر تو کچھ کر سکنا تے کر تے مسیح نے پتہ کی کیا اے گل پڑھ لو کی کیا مسیح نے پڑھو ذرا 17 متی 17 ایک گل پڑھو ذرا یسوع نے جواب میں کہا کس نے کہا ہن جواب سنو یسوع کا اے بے اعتقاد اور کجرو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا کب تک برداشت کروں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ ہاللویا 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 آج بھی جدوں اسی اینڈ دیکھ لیے نا ساری ڈھیریاں تے دربار تے ہر شے پھر پر آ کے ہیں تے پھر کہنے ہیں یسوع ہن تو ہی کر سکنا ہے ہاں سارے بابے جواب دے دیتا ہے پھر نالے بھی کہنے کہ یسوع جواب نہیں دیتا کس نے ہیں آج تو بھی ایماندار کوٹ کری رکھتے ہیں تو ساری جگہ تو پھر پر آ کے پھر کہتے ہیں خداوند یسوع تو ہی ساڈا واحد سہارا ہے یسوع نے کہا ادھر کی طرح ادھر میرے کو لے کے آ ہاللویا میں کب تک تمہیں برداشت کرتا رہا انہوں نے کہا کجرو دا مطلب ہے بھٹکے ہوئے لوگ گمراہ لوگ ادھر ادھر پھرنے والے لوگ کہ ادھروں نہیں تے ادھروں نہیں تے ادھروں خدا نے کہا ڈائریکٹ میرے کو لے کے آ میں کب تک تمہیں انج برداشت کرتا رہا لے کر آ اور کلام کہتا ہے یسوع نے جھڑکا اور بدرو اس میں سے نکلے ہاللویا اس لیے میرے عزیزو خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار روشنی دیں کیا دیں چراغ بن کے چمکو دنیا میں تاکہ تمہاری روشنی لوگوں تک جائے اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر اسی کے پاس چلے آئیں آمین آمین آخری حوالہ کوٹ کروں گا اس کے بعد ہم دعا کریں گے حوالہ نکالیں مسیح نے کیا کہا پہلے ہم نے دیکھا باپ کیا ہے نور ہے روشنی ہے اور پھر اس کے بعد بیٹا کیا ہے جی بیٹا بھی کیا ہے نور ہے اب اس نے ہمارے لیے کیا کہہ دیا اے بھی پڑھ لو متی کی انجیل نکالیں ذرا 5واں باب اور اس کی 14 سے 16 آیت پڑھیں ذرا جلدی سے متی تم دنیا کے نور ہو تم دنیا کے نور ہو تم کشمیر کا لونی کے نور ہو ہاللویا کس کے نور ہو بولو تم کشمیر کا لونی کے کس کے نور ہو کشمیر کا لونی یا دنیا دے دنیا کے ہاللویا اچھا کشمیر کا لونی جدھر روشنی دینی ہے اور بھی جتھے جاؤ گے تم دنیا کے نور ہو ہاللویا ہاللویا تم دنیا کے نور ہو یسوع نے کیا پڑھیں گے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے واو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ جب چھپ نہیں سکتا تو مسیح کا پیروکار جو نور ہے جو چراغ ہے وہ کہیں لوگ سکتا ہے لوگ نہیں سکتا جب پہاڑ لوگ نہیں سکتا ایماندار بھی لوگ نہیں دے سکتا مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو جب پہاڑ چھپ نہیں سکتا ایماندار کیسے چھپ سکتا ہے
نور کیسے چھپ سکتا ہے؟ چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ اوپر چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اندر آنے والے کو روشنی ملے۔ تم دنیا کے نالیوں میں کہا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا۔ ایماندار لوگ سمجھتے ہیں، اچھا ایماندار بھی ہوئے، چراغ بھی ہوئے، تیرا کیا پر تھلے ہوئے ہے کو گل کرنا نہیں۔ خداوند نے کیا پہاڑ لوگ نہیں دے سکتا، انجی ایماندار بھی جڑا نور ہے جڑا چراغ ہے لوگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ لوگوں حملہ کتنے لوگ ہو گئے؟ آپ چھپ نہیں سکتے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا میں پاہمیں جنازے دے بھی ٹوٹ جانا انہوں نے پتا چاہتے نا پاسو ریحان آگئے تو میں کئی باری ہر ہاتھ تے پریشان بھی ہو جانا کہ جنازے دے بھی لوگ لینڈ سے لگے ہوتے دعا کرانا سے ہے بگر کرنا نہیں۔ ایماندار جو دنیا کا نور ہے چھپ بولو تو صحیح۔ اسی نے جو کہا دیتا پہاڑ لوگ نہیں سکتا، چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں رکھ سکتے، چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اندر آنے والے کو کیا ملے؟ روشنی ملے۔ ان پورا پڑھو گا۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ اچھا تو چراغ بھی ہے تو لوگ یہاں نہیں ہے نہیں انہیں کیا پیمانہ کے نیچے نہیں اتے رکھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تو چراغ ہے جی۔ تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ انہوں نے پہنچ دیئے گھر کے سب لوگوں گھر کے سب لوگوں کو کدھے وسیلے؟ چراغ کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا جی۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کدھے سامنے؟ آدمیوں۔ مثال ویکو کتوں نے آتی تمہاری روشنی کتھے چمکے؟ آدمیوں۔ وہ لوگوں کے سامنے چمکے، تمہاری روشنی لوگوں تک جائے اتھے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ کیڑے کاموں؟ انہوں ذرا ہائی لائٹ کرو۔ کیڑے کام؟ کیڑے کام؟ انہوں ہائی لائٹ کر دو۔ تمہاری روشنی کیسے چمکے؟ نیک کاموں سے۔ نیک کاموں سے۔ ہاللیلویا۔ وہ لوگ کی کام ویندے جے چراغ آندا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ نعرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاللیلویا آپ کو اٹھا کر دیں گے ہاللیلویا۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ اگلی بھی گال سن لو۔ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے۔ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کام کی دے بیٹھیں گے؟ کام کی دے؟ کام کی دے؟ ساڑھے ہاللیلویا۔ ہمارے کام دیکھ کر تمجید کس کی؟ خدا باپ کی جو آسمان پر ہے۔ اب غور کریں ایمانداروں کو جو خدائے گئے ہیں ان کو چراغ کہا گیا ہے، اور مسیح کے دور میں چراغ مٹی کے ہوتے تھے، زیتون کا تیل پا کے وہ وچ سیبے دی لٹ لائی ہوتی سی تے جدوں تک تیل رہندا سی لٹ بلدی رہندی سی، جدوں تیل ختم تے دیوا بھی ہیں۔ اچھا وہ دیوا مٹی دا سی، کدا سی؟ مٹی دا۔ جڑے چراغ بتی کرتے رہنے نا لوگ انہاں نوں پتہ ہے دیوا کالا سی؟ مٹی کا۔ آج بھی دنیا چ مٹی دے دیوے بالدے جے۔ ہاللیلویا بالدے نے کہ نہیں؟ لیکن اس نے مٹی کے برتنوں میں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ مٹی کا برتن جلتا ہے آج بھی بالدے دے دیوے، اور ہمیں چراغ کہا گیا ہے یہ بھی مٹی کا ہی ہے۔ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ہاللیلویا۔ فرق یہ ہے کہ وہ دیوا تیل نہ چلتا سی کہ زیتون دے تیل نہ، لیکن یہ دیا روح القدس کے تیل سے چلتا ہے۔ ہاللیلویا آمین ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سو اس لیے میرے عزیزو خداوند یہ فرماتا ہے کہ تم چراغ ہو، نور ہو، اور تمہاری روشنی پہنچے تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمجید باپ کی کریں جو آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو اس لیے میرے عزیزو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس کی مانند ہوں؟ چراغوں کی روشنی دیں۔ کس کیا دیں؟ ہاں ریفلیکشن ہمارے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے لوگوں تک جائے، لوگ دیکھیں ہماری روشنی کو۔ آمین ہاللیلویا۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری روشنی جو ایماندار ہیں، بلائے گئے ہیں، لوگوں تک جائے۔
آمین. اور آپ کو پتہ ہے اس جو میسج کا جو کنیکشن ہے یہ پیدائش کی کتاب دوسری تیسری آیت کے اندر اس کا کنیکشن ہے. اگر میں ادھر گیا تو پھر 10 منٹ اور لگ جائے. اس کا کنیکشن وہاں لکھا ہوا ہے. پیدائش پہلے باب دی دوسری تیسری آیت اور وہاں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو زمین ویران سنسان گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ہاللیلویہ. تے تھلے لکھے ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی روشنی ہو جا اور روشنی روشنی. ایڈا کنیکشن اتھے لگتا ہے جا کہ خدا نے کہا روشنی. خدا نے پہلے تاریکی کو روشنی سے کیا کیا؟ جدا کیا. خدا نے روشنی بنائی. یہ آج سویرے بھی میں پڑھ رہا تھا پھر میرے ذہن میں خدا نے حوالہ ڈال دیا مکاشفہ 21 باب کا کہ خداوند آپ نے چاند سورج اور ستارے تو چوتھے دن بنائے لیکن اے روشنی کی تھی. یہ روشنی کس کی تھی؟ جی ہاں کس کی؟ یہ روشنی کس کی تھی؟ کلام کہتا ہے خدا نے چوتھے دن اکبر نیگر اکبر اور پھر اصغر بنائے پھر ستارے بھی بنائے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے. چاند بنایا سورج بنایا. لیکن خدا کا روح جب جنبش کرتا ہے تو خدا کا روح زندگی پیدا کرتا ہے. ہاللیلویہ. ایک پنجابی گال کر لینا اگر سمجھ آئے تو باتیں آ جائے گی. زیادہ پنجابی بیٹھا اگر اس میں شکر کوئی نہیں ہے. اچھا زندگی پیدا ہوتی کیسے ہے؟ جب تک جنبش نہ ہو زندگی پیدا نہیں ہو. کدی کسی بندے نے مرغی نو بیٹھیا ہویا آنڈیاں تے بیٹھیا ہو جڑی بچے کٹ دی. اچھا ہن مزے دی گل کی مرغی آنڈیاں تے بیٹھی آنڈے نے کچھ نہیں کیتا جو بھی کرنا ہے. اچھا مرغی کی کر دی آنڈا اوتھے پیا ہے. آنڈا اپنی جگہ تو ہی لیا آنڈا اوتھے پیا وہ ہلیا نہیں. آنڈا کچھ کر بھی نہیں سکتا. اب زندگی پیدا کیسے ہوتی ہے غور کریے. مرغی 21 دن کے لیے جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اسے سینچتی ہے مطلب ہیٹ دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے اسی انڈے میں سے چوزا زندگی بن کے باہر آ جاتا ہے. اور غور کرو جب روح جنبش کرتا ہے اور آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں خدا آپ کے اندر سے نئی زندگی پیدا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ایک مثال دیتی ہے مرغی کی مثال. آنڈے نے کچھ نہیں کیتا تے نہ ہی انہوں کرنا پے گا. تو چپ کر کے حضوری چ بیٹھ وہ دی جنبش تیرے اندر نئی زندگی پیدا کر دے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ایک نئی زندگی باہر آ جاتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایسے ہی جب خدا کا پاک روح یہاں جنبش کرتا ہے تو زندگی نئی ہو جاتی ہے. آمین. پرانی چیزیں چلی جاتی ہیں. اچھا یہ جو روشنی ہے یہ پتہ کتنی سی جی پیدائش پہلے باب جیسی پڑھتے ہیں. اچھا مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب میں لکھا ہے اس شہر میں. کس شہر میں؟ جو میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے. سڑکیں صاف شفاف سونے کی ہیں. شہر کے 12 دروازے ہیں. 12 دروازوں پر ایک ایک فرشتہ ہے اور دروازے موتیوں کے ہیں. اچھا اس شہر میں مقدس بھی نہیں ہے یعنی نو ٹیمپل نو گرجا. کوئی گرجا نہیں. کوئی پادری کلام نہیں سنا رہے. اور اس شہر کی جو سڑکیں میں نے بتائی صاف شفاف سونے کی. اچھا پھر تھلی لکھے ہے اس شہر میں نہ چاند ہے نہ سورج ہے اور نہ ہی ستارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہے. برہ اس شہر کا چراغ ہے اور برے نے شہر کو روشن کیا ہوا ہے. ہاللیلویہ. یہ مکاشفہ 21 باب کی 23 آیت سے لکھے ہے برہ چراغ دے. یہ پڑھ لے گا جا کے مکاشفہ 21-23 میں. مکاشفہ 21 باب کو 23ویں آیت میں لکھا ہے برہ چراغ ہے. چاند سورج کے تارے دی لوڑ نہیں. اسے برے نے کیا تم دنیا کے چراغ ہو. اسے برے نے کیا تم دنیا کے نور ہو.
اگر بندہ کرسچن ہے تے روشنی نہیں تے پھر کام ٹھیک نہیں، کام ٹھیک نہیں۔ اگر روشنی ہے تو پھر بندہ چمکے چراغ کی طرح۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں آخری بات، خدمتیں مختلف طرح کی ہیں اور آپ اپنی ہر خدمت میں، جب خدمت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، گالی یاد رکھو، خدمت چھوٹی بڑی یہ خدا دیتا ہے، خدمتیں خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، خدمت خدا کی ہوتی ہے۔ پادری بھی خدا دی کرتا ہے تو دوسرے بندے بھی خدا دی کرتے ہیں۔ آمین۔ اچھا اس خدمت میں جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں خدا پھر چمکاندہ جی تے بندہ جی دادا پالائی رکھے نا تو پھر نہیں جی چمکاندہ، انہوں بھی پتا ہے بندہ مخلص، بندہ وفادار اور غیر ذمہ دار شخص کو کبھی بھی خدا ذمہ داری نہیں دیتا۔ غیر ذمہ دار شخص کو خدا کبھی بھی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وفادار رہیں، بغیر شکایت تکرار کیے نجات کا کام کریں تاکہ خدا ہمیں نور کی طرح اس دنیا میں چمکائے۔ ہاللیلویا۔ اور میری دعا ہے کہ یہ 2026 خالی میں ہی نہیں، ہم سب مل کر نوروں کی طرح چمکیں گے۔ آمین۔ اور اس 2026 میں ہم خدا کی نجات کا کام بھرپور طریقے سے کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ نے اس مقصد کے لیے دعا بھی کرنی ہے تاکہ یہ 2026 بہت سی روحوں کے لیے نجات کا سال ہو۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سب کو جھکائیں گے۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت موقع کے لیے، آج کے دن کے لیے، ان قیمتی لمحات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو ہمیں دنیا کے اندر چراغوں کی طرح چمکاتا ہے، خداوند تو ہمیں روشنی دیتا ہے۔ خداوند پاک خدا یہ تیرا فضل، تیری گریس ہم پر ہے کہ ہم خدا پاک خدا دنیا میں نوروں کی طرح چمکتے ہیں۔ آج کی صبح کی عبادت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو نہیں آ سکے، ہمیں فضل دے تاکہ وہ تیری پاک حضوری میں آئیں اور خدا تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ آج کا کلام خدا پاک خدا جو تیری طرف سے دیا گیا ہے یہ 100 گنا پھل لائے اور تیرے لوگ یسوع کے نام میں اس کلام پر عمل کرنے والے ہو سکیں۔ تو انہیں لے بلیس کر اور برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔